بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعاؤں کی درخواست ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لیکن اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپ تک خبریں پہنچانی ہیں۔ کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے قریب ترین دوست نے کیا انکشافات کیے ہیں کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کرنے کے بارے میں۔ لیکن آج ایک اور بڑے اچھے نڈر صحافی زبیر علی خان، ان کو بھی ہٹوا دیا گیا، ان کو بھی اپنے ادارے وی نیوز سے نکلوا دیا گیا۔ آج وہ پی ایکٹ کے خلاف جو احتجاج تھا اس میں شریک تھے، سب صحافیوں نے احتجاج کیا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں 3 کے پلیٹ فارم کا، سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس میں عمر جٹ ہیں، زبیر علی خان ہیں اور رضوان غلزائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ ارشد شریف کے شاگرد ہیں، اور بڑے زبردست انداز سے یہ تینوں نوجوان گفتگو کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فہرست لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کاشف عباسی صاحب جیسا بڑا نام، انٹرنیشنل لیول کا نام، اسکرین پر کوئی 23-24 سال ہو گئے، صحافت میں اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کو جس طرح سے ہٹایا گیا ہے، اس پر رؤف کلاسرا صاحب کاشف عباسی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے پروگرام میں اکثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس پر تفصیلی ویلاگ کیا ہے کہ جی وہ کہا جاتا ہے پتن کی رپورٹ، جس میں نظر آئے گا 64 نئے دھاندلی کے طریقے الیکشن کمیشن نے اپنائے اور کس طرح سے فراڈ الیکشن ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے بات کر دی۔ تو لگتا ہے کاشف عباسی صاحب کافی عرصے سے اس معاملے میں تھے کہ ان پر پریشر یا تھا کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ صحافتی ذمہ داریوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کیا گیا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، کبھی نون لیگ کے دور میں، کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں، اس طرح ہوتا رہا ہے۔ اب رؤف کلاسرا صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام لیتے ہیں ان کے، جی کس نے ہٹایا، کس طرح ہٹایا، مگر وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ کاشف عباسی سے بڑی ان کی شدید بحث بھی ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے مختلف باتوں پر۔ لیکن کاشف عباسی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو کنونس ہو جائیں، اگر آپ دلیل سے بات کریں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ کی بات اگر درست ہو تو وہ مان بھی لیتے ہیں۔ کاشف عباسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹاپ 3 اینکرز میں سے، ARY کا ادارہ بھی، اور کوئی بھی ادارہ ہو وہ ایک حد تک پریشر برداشت کرتا ہے، کچھ تو ویسے ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیے زبیر علی خان کو بھی نکال دیا، جبکہ سب سے زیادہ ایکسکلوسیو سٹوریز اس نوجوان نے دی ہیں وی نیوز پلیٹ فارم کے لیے۔ اور سمینہ پاشا ہماری بہن اینکر جو ہٹائی گئی اسی طرح بطور اینکر چینل سے، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف، عمران ریاض، صابر شاکر، عارف امید بھٹی، اوریہ مقبول جان، ہارون رشید، ڈاکٹر محیط پیرزادہ، اسامہ غازی، انہوں نے میرا نام بھی اس میں لکھا ہے، کی مہربانی، صدیق جان، سمی ابراہیم، بیرسٹر احتشام، شاکر ابان، سمینہ پاشا، زبیر علی خان، صحافی اور اینکرز کی لسٹ ہے جو مجھے یاد ہے کہ اس رجیم میں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کون کون ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، رپورٹرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، یعنی اتنا تو شاید جنرل ضیاء الحق کے دور میں یا مشرف دور میں یا ایوب خان کے دور میں بھی نہیں ہوا ہوگا صحافیوں کے ساتھ جو یہاں ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ چونکہ وہ رازق ذات ہے، تو ورنہ تو یہاں جو زمینی فرعون ہوتے ہیں وہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی تنگ کر دیں، ختم کر دیں، ہمارے اشارے پر سب فیصلے ہوں، اور روزی کے فیصلے بھی ہم ہاتھ میں لے لیں گے، کس کو نوکری ملے گی، کس کو ملازمت ملے گی، کس کو یہاں پر اپنے خاندان کو چلانے کے لیے کوئی انتظام ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ہم فیصلے کریں گے۔ یہاں تو یہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سب سے بہترین رزق دینے والی ذات وہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جو لوگ بھی مشکل میں ہیں۔ اب رؤف کلاسرا صاحب نے جو ذکر کیا کاشف عباسی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ نقصان کاشف عباسی کا نہیں ہوگا، اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کاشف عباسی کو کہ جی ابو کو ہٹایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہے تھے جو طاقتور حلقے یا اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کھٹکے، ورنہ آپ کو وہ نوٹس ہی نہیں کرتا۔ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کچھ ہے تو آپ میں کوئی ایسی بات ہے۔ صحافت تو ہے یہ کہ آپ لوگوں کی بات صاحب اقتدار تک پہنچائیں، جو وہ غلط کر رہے ہیں اس کی نشاندہی کریں، بتائیں کہ جی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو اگر آپ وہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کہیں سے یعنی کوئی کھٹک ہی نہیں رہا صاحب اقتدار، تو پھر آپ کیا ہے؟ تو یہ رؤف کلاسرا صاحب کا تھیسس ہے، اور کہہ رہے کہ بڑے لوگ آئے، بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ چلے گئے، لیکن میڈیا یا صحافی وہ ڈٹے رہے۔ تو اس پر انہوں نے حوصلہ بھی دیا کاشف عباسی صاحب کو کہ جی چاہے آپ کا ادارہ ہے، مشکل میں بھی رہا، اور ادارے میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو کچھ ہمارا بندہ کر رہا ہے، کہ کہا جاتا ہے ادھر کر دے تو کر دے۔ مختلف اداروں پر اس طرح کا وقت آتا ہے، مختلف صحافیوں پر، تو یہ آسان نہیں۔
پاکستان تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین ممالک میں ہے صحافیوں کے لیے، صحافت کے لیے۔ ارشد شریف کی شہادت آپ دیکھ لیجئے، اس طرح کے عمران ریاض کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ ابھی مطیع اللہ جان صاحب آپ دیکھیے، ان کو بھی اس طرح اٹھایا گیا۔ بہت سے صحافی مثالیں، ابھی پیکا ایکٹ کا جس طرح سے کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کام کر کے آپ کنٹرول کر کے تنقیدی آوازوں کو دبا کر آپ کو بہتری لے آئیں گے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ آپ سمجھیں گے لوگ دبا دیں گے، کتھارسس ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اگین میں رؤوف کلاسر صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا کوئی تو تنقید کر رہا ہے، کوئی تو بول رہا ہے، تو وہ ایک سٹیم نکل جاتی ہے۔ جب آپ اتنا سپریس کر دیں گے کہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ بالکل گلا گھونٹ دیں گے، تو پھر معاشرے میں، ملک میں پھر تباہیاں آتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری تو بات سننے والا نہیں، کوئی اور تقریر کا اپنانا پڑے گا۔ یہاں بات سے، گفتگو سے، تنقید سے بات نہیں بنے گی، وہ تو ہمیں کرنے نہیں دی جاتی، تو کوئی اور راستہ نکالو، جو کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ حالات ہے۔ اب دیکھیے بار بار یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، اس کے بارے میں وہاں کے لوگ، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، دیگر جماعتیں ہوں، وہ آگاہ کر رہی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیا خبر آئی کہ خیبر پختونخوا سے، وہاں پر جنوبی وزیرستان سے چیمبر آف کامرس کے صدر اور 2 کسٹم افسران کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ جب وہاں بارڈر سے آ رہے تھے کوئی میٹنگ وغیرہ سے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ گروہ میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول 1200 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ وہاں اتنے برے حالات ہیں، سڑکیں بند ہیں، تو پھر کیا حالات اس طرح سے بہتر ہو جائیں گے؟ اگر یہ امن و امان کی صورتحال ہے جو دن بدن خراب ہو رہی ہے، تو معیشت کا سن لیجئے۔ 187 ٹیکسٹائل ملز، 50,000 سے زائد پاور لومز بند ہونے سے برآمدات متاثر، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن شروع کیا، تو ہوا کیا؟ اسمال وینڈرز بزنس سلمز، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، 30 سے 40% ریڈی بان کاروبار تباہ ہو گیا چکے۔ تو بڑی بڑی مارکیٹس کا کام نیچے آ گیا، کیونکہ وہاں سے وہ لوگ چیزیں خرید کے لاتے تھے اور روزی روٹی کما لیتے تھے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر۔ تو مریم نواز صاحبہ کو صرف بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے محلات، وہ خود اس میں رہتی ہیں۔ تو اینٹی انکروچمنٹ بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو آلٹرنیٹ پہلے مل جائے کہ وہ کہاں جا کر اپنا کاروبار کریں گے۔ تو جو ریڈی والے تھے ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ مگر شاید جن گھروں میں وہ رہتے ہیں، جس طرح کاروبار وہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ The rise of a larger but weaker judiciary، ایکسپریس ٹریبیون لگا کہ جی جوڈیشری میں تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن یہ کمزور ہو چکی ہے۔ وزیر نجکاری علیم خان نے پارلیمنٹ میں اعتراف کیا کہ پی آئی کے نجکاری عمل کے دوران فائنینشل ایڈوائزر EY کنسلٹنٹ LLC دبئی کو $4.3 ملین 43 لاکھ ڈالر کی رقم ادا کی گئی، اور پی آئی اے پھر بھی نہیں بک سکا، فارغ ہو گئے۔ مزمل اسلم ہمارے معاشیات بھی ہیں اور خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب قرض لیا، یومیہ 42 ارب قرض لیا، فی گھنٹہ 1.75 ارب قرض لیا، اور فی منٹ 3 کروڑ ملک کے قرض میں اضافہ کیا؟ اسے کہتے ہیں قرضوں میں ترقی کرنا، کیونکہ بڑی بات ہو رہی ہے نا، ترقی بڑی ہو رہی ہے، ترقی بڑی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے ترقی۔ آپ اندازہ لگائیے ترقی کس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اتنی سختی، یا جو بھی میں نے بتایا نا، کاشف باسی صاحب کا آپ دیکھ لیجئے، یا زبیر علی خان جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر، ان کو ہٹانا، اور دیگر ساری مثالیں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم آ گئے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں نہیں، تو سانسیں دبا دو، گردن دبا لو، سب کو دبوچ لو۔ اور ماڈل یہ کوئی ترقی کا اگر آپ رکھیں گے، تو آج کے ماڈرن دور میں اس طرح سے ترقی نہیں ہوتی، کوئی شعبہ آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ کو عجیب لگے گا لیکن یہ ہر شعبہ پھر ڈکے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ پر اپنے لوگ لگا کر چیزوں کو کنٹرول کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں اس طرح چل رہا ہے، کیونکہ کوئی بات تنقید تو کر نہیں سکتا آپ پر، کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں، کیونکہ پیکا ایکٹ بھی ہے، آپ ویسے بھی آفر کروا دیں گے۔ تو کرکٹ کو دیکھ لیجئے، ایک ہمارے ہاں کھیل تھا، میرے بچے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بابا اس طرف تو لگتا ہی نہیں کہ پاکستان میں کوئی میچز ہو رہے ہیں، اس طرح نہ ہمارے دوست بات کرتے ہیں اسکول میں، کچھ سال پہلے تک ہوتا تھا، بات کی جاتی تھی اچھا ہو رہا ہے، پاکستان میں ایونٹ ہو رہا ہے، نہ چیمپئنز ٹرافی کی اس طرح کسی کو فکر ہے، یہ جو سہ ملکی سیریز ہوئی پاکستان وہ بھی ہار گیا، تو آگے بربادی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو ہر شعبے میں، معیشت، کھیل میں، سیاست میں، عدل میں، اداروں میں، ہر سطح پر آپ کو ایک ڈکے نظر آئے گا، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کرو۔ اور اس کا اظہار یہ ہے کہ کاشف باسی جیسے، یا زبیر علی خان آج جن کو ہٹایا گیا، اور اینکرز کو ہٹا دو، تنقیدی آوازیں بند کر دو، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا، حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔